بنیاد رکھ دی تو گویا ہر ایک کے جان کے تحفظ کو اور امن و امان، سکون اور سلامتی کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہر ایک کا تحفظ خطرے میں پڑ گیا، اس لیے ایک کا قتل ایسا ہے جیسے کہ سب کو قتل کرنا ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اس لیے ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تو اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وَمَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا کہ اس نے گویا سب لوگوں کو قتل کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قتل کو اگر حلال سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، تو ظاہر بات ہے جب حلال سمجھتا ہے تو جیسے سانپ کا قتل حلال ہے اس کے لیے، جیسے بھیڑیا کا قتل اس کے لیے حلال ہے، تو پھر تو ہر انسان کا قتل بھی اس کے لیے حلال ہے۔ اس لیے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، بالفعل تو بالفعل ایک کو قتل کیا ہے، لیکن جب حلت قتل کا وہ اعتقاد رکھتا ہے تو گویا سب کے قتل کو حلال سمجھتا ہے، اس لیے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اور امام رازی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ اس قتل کے جرم عظیم ہونے کو اور اس گناہ کی سنگینی کو بیان کرنا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے قتل کہ اگر کوئی آدمی ایک شخص کو ناحق قتل کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اور صاحب بیضاوی تفسیر بیضاوی والے نے لکھا ہے کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک شخص کو قتل کر کے گویا دوسروں کے لیے ایک شاہراہ بنا دی ہے، ایک راستہ بنا دیا ہے، ایک سڑک بنا دی ہے کہ دوسرے بھی اس سڑک پہ چل کر، اس شاہراہ پہ چل کر، اس راستے پہ چل کر قتل کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ دوسروں کے لیے اس نے ایک اساس رکھ دیا ہے، دوسروں کے لیے اس نے ایک بنیاد رکھ دی ہے، دوسروں کے لیے اس نے ایک طریقہ اختیار کر دیا ہے، دوسروں کے لیے اس نے ایک راستہ بنا دیا ہے جس پر چلنا دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسان۔ اس لیے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے زندہ کیا انسان کو، کسی جان کو، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ یہ اس میں قصاص کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اے عقل والو تمہارے لیے بدلہ لینے میں، مقتول کا قاتل سے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ جب کسی کو پتہ ہوگا کہ میں نے اگر ناحق قتل کر دیا تو مقتول کے بدلے میں قصاص میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، اگر کسی کو یہ خوف ہو، ڈر ہو، تو وہ نہیں کرے گا اقدام، قتل پر اقدام نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ قصاص میں زندگی ہے، اور قصاص نہ ہو تو قصاص میں تو پھر موت ہے، پھر تو اس کو بھی قتل کر دو کوئی فکر نہیں ہے، دوسرے کو بھی قتل کر دو کوئی فکر نہیں ہے، تیسرے کو بھی قتل کر دو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور جسے اللہ نے یہ فرمایا کہ وَمَنْ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، سب لوگوں کو قتل کیا اگر کسی کو ناحق قتل کیا ہے۔ اس میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ حتی المقدور دوسرے کی جان کے تحفظ کا خیال کرے۔ اگر دیکھ رہے کہ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے تو اس کو قتل سے بچائے،
دیکھیے اگر کوئی کسی پہ حملہ کر رہا ہے تو اس کے حملے سے اس کو بچائے، یہ قاتل کو منع کرے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر قاتل قتل کرنے کے بعد کہیں چھپ گیا ہے تو یہ بھی ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پکڑنے اور اس سے بدلہ لینے کا کھوج لگائے تاکہ قاتل پکڑا جائے۔ آج ایک کو قتل کے نہیں پکڑا گیا، کل دوسرے کو قتل کرے گا۔ اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے ان آیات کے تحت کہ جس وکیل کو پتہ ہے کہ جس موکل کی میں وکالت کر رہا ہوں اس نے واقعی قتل کیا ہے اور وہ اس کی طرف سے دفاع کرتا ہے تو یہ بھی قاتل کی صف میں ہوگا قیامت کے دن۔ جو قاتل کی حمایت کرتا ہے قیامت کے دن قاتل کی صف میں ہوگا۔ جو قاتل کو پناہ دیتا ہے، امن دیتا ہے، وہ قیامت کے دن قاتل کی صف میں ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب محاصرہ کیا باغیوں نے تو کسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ حکم دے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ فرمایا ابو ہریرہ کسی ایک کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اس چیز کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ جو حابیل نے کہا تھا قابیل سے کہ تو اگر ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تیری طرف۔ فرمایا کہ اس آیت پر سب سے پہلے عمل حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے کیا ہے۔ خلیفہ تھے، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، لوگ بھی ساتھ تھے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ خون سے، کسی کے خون سے، باغیوں کے خون سے بھی رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پیدا اللہ نے کیا، شریک کسی اور کو بنا دیا۔ میں نے کہا اس کے بعد ثم ایو، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ کل کو تمہیں انہیں کھلانا پلانا پڑے گا، فقر و فاقہ اور غربت کی وجہ سے ان کو قتل کرو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 7 تباہ کرنے والے، ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، تو ان میں سے ایک ناحق قتل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دین کی کشادگی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ہاتھوں کو کسی ناحق خون سے رنگین نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس نے اپنے ہاتھ کسی کے ناحق خون سے رنگین کر دیے وہ ہلاک ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے، ان 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جس نے اس امت پر تلوار چلائی ہے، یعنی ناحق قتل کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اوپر، ہمارے لوگوں پر، مسلمانوں پر تلوار اٹھائی، ہتھیار اٹھایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی تلوار لینے سے، ننگی تلوار کسی کو دینے سے منع فرمایا ہے کہ کسی سے ننگی تلوار لو نیام کے بغیر، یا کسی کو ننگی تلوار دو، مارنے کی بات نہیں ہے، صرف لینے دینے سے، تاکہ کہیں جو ہے لینے دینے سے کوئی خوف زدہ نہ ہو جائے تلوار سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، سألہ سائل حل للقاتل توبہ، کیا قتل کرنے والے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے، متعجب ہوئے، کہا ماذا تقول ماذا تقول ماذا تقول، کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے
انا لہو من توبہ، قاتل کی توبہ کہاں قبول ہوگی؟ سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مقدس کی بات سنی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، مقتول آئے گا، اس نے اپنے ایک ہاتھ میں سر رکھا ہوگا اور ایک ہاتھ سے اس نے قاتل کو پکڑا ہوگا، اور اس کے جسم سے، اس کی رگوں سے، اس کی انتڑیوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور کہے گا یا اللہ اس سے پوچھو اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، یہ میرا قاتل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تعستا، تیرا ستیہ ناش ہو جائے۔ قاتل سے کہیں گے فیذهب به فی النار، پھر اس کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کا حکم ہوگا قاتل کے لیے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دوزخ کی آگ کے 70 حصے ہیں، دنیا کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے وہ آگ، اور جس نے کسی کو قتل کیا ہوگا اور جس نے کسی کے قتل کا حکم دیا ہوگا، عامر جسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے عامر قتل کا حکم کرنے والا، میں اتنے پیسے دے دوں گا قتل کر دو، تمہارا یہ کام کر دوں گا قتل کر دو، عامر۔ فرمایا کہ 69 حصے اس جہنم کی آگ کے عامر کے لیے ہوں گے اور ایک حصہ قتل کرنے والے کے لیے ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے قاتل بھی قیامت کے دن آئے گا، مقتول بھی